اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ وقال اللہ تبارک وتعالی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ کس قدر رحیم و کریم اور کس قدر رحمت والی، کرم والی، فضل والی ذات ہے اللہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کس قدر پیار اور کیسا محبت فرماتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ ایک نیکی اللہ کے نزدیک ایک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک ہر نیک عمل اللہ کے نزدیک 10 نیکی کے برابر ہے، اور ہر ایک نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالی 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر ایک نیکی پہ اللہ تعالی 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی خیر والا کام، جب کوئی اللہ کی رضا خوشنودی والا کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی پر 100 گنا اجر عطا اللہ تعالی فرماتا ہے۔ اللہ چاہتا تو گناہوں کی بھی سزا کو اللہ بڑھا دیتا، جرم کی سزا کو بھی بڑھا دیتا، بدکاریوں کے اور بدعمالیوں کی سزا کو بھی اللہ بڑھا دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں کے اجر کو تو 100 گنا بڑھا دیا، لیکن پروردگار عالم نے برائی کی اور گناہ کی اور جرم کی جو سزا ہے اس کو اللہ نے فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها۔ اللہ اس کی سزا کو، اللہ برائیوں کی، بدکاریوں کی، گناہوں کی سزا کو اللہ نہیں بڑھاتا نیکیوں کی طرح 10 گنا، 100 گنا، 20 گنا اگر اللہ چاہتا تو ان سزا کو بھی اللہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بدکاری، گناہ، بدعملی ہے اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی گناہ رکھی۔ انسان خاص طور پر بندے مومن جو نیکیاں کرتا ہے، خیر والے کام کرتا ہے، ان تمام کے تمام ہر خیر کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اجر عطا فرماتا ہے، بشرطے کے صدق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کے تمام جتنی بھی خیر والے کام ہیں ان تمام کے تمام خیر والے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو انفاق مال بے انتہا پسند ہے۔ انفاق مال کہتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو۔ اللہ کے نزدیک بے انتہا پسندیدہ عمل ہے وہ عمل جس میں اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا جائے، دریا دلی کے ساتھ کیا جائے، نہایت سخاوت کے ساتھ کیا جائے اللہ کے راستے میں، کیونکہ جان، مال اور جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا سب اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ ساری چیزوں کا دینے والا اللہ ہے۔ جب جسے چاہے جتنا عطا فرما دے اور جس سے جب چاہے اور جتنا چاہے واپس لے لے، سب پر اختیار اللہ کا ہے، قبض قدرت اس کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مال کا خرچ کرنا، انفاق مال اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، پارے 3 کی آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، ہم جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کیا مال خرچ کرنے سے اور صدقہ دینے سے، اللہ کے راستے میں مال خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے کیا مال کم ہو جائے گا، مال گھٹ جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ فرماتا ہے جو مال سود والا ہوتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کو گھٹا دیتا ہے، اللہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ جس مال کے اندر سود داخل ہو جائے اللہ فرماتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور جس مال میں صدقہ دیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس مال کو ہم بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیے جاتے ہیں، مال اللہ کے راستے میں دینے سے کم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے راستے میں دیا ہوا جو مال ہے تم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں ملنے والا جو اس کا انعام ہے وہ کتنا ہے، یہ تمہاری سوچ سے اور تصور سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ نے فرمایا
ایک مثال دیا اللہ نے کہ دیکھو مال خرچ کرنے سے اللہ کے میرے راستے میں مال کم نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال یہ ہے، اگر تمہارے پاس کسی دانے کے، اناج کے دانے کے 100 دانے تمہارے پاس ہیں اور ان میں سے اگر ایک دانہ تم نے نکال لیا تو ایک دانہ تمہارے نکال لینے کی وجہ سے بظاہر تو وہ دانہ کم ہو گیا، ایک دانہ نکل گیا تو وہ 99 ہو گیا. ایک دانہ اس میں سے نکلنے کی وجہ سے وہ نہ 100 ہوا اور نہ 101 ہوا، نہ اس سے زیادہ ہوا. ظاہر ہے 100 دانے میں سے ایک دانہ جب نکل گیا تو وہ تو کم ہو گیا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانے کو زمین میں ڈال دیا جائے تو وہ ایک دانہ، اللہ فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل. ایک دانہ زمین میں ڈالا تو اس ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا ہوئیں اور 7 بالیوں میں ہر بالیوں کے اندر 100 دانے. تو کتنے بالی اس میں، ایک دانہ اس میں سے جب نکلا تو اس میں سے کتنے دانے پیدا ہو گئے. بظاہر تو اس میں سے ایک دانہ نکل گیا، خرچ ہو گیا، لیکن وہ ایک دانہ جب زمین میں چلا گیا تو اس سے 700 دانے پیدا ہوئے. ویسے ہی مثال ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی کہ جب بندہ مومن اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب اسے اجر عطا فرماتا ہے اور خوب اسے بڑھا کر کے دیتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ کون میرا ایسا بندہ ہے جو میرے راستے میں مال کو خرچ کرے اور مجھے قرضہ دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ فرماتا ہے کون ایسا بندہ ہے جو مجھے قرضہ دے. مال اللہ دے، جان اللہ کی امانت، نعمتیں اللہ عطا فرمائے اور پھر اللہ رب العزت خود قرض مانگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کون ایسا میرا بندہ ہے جو مجھے قرضہ دے، اور ایسا قرضہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ اس کا بدلہ ہم کتنا بڑھا چڑھا کر کے تم کو دیں گے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے بالکل برابر میں میرے ایک پڑوسی کا مکان ہے. اس نے مکان جو اپنا بنایا ہے اور میرا جو مکان ہے، اس کے مکان میں ایک کھجور کا درخت ہے اور اس کا جو شاخ ہے، اس کی جو شاخ ہے وہ میرے گھر کی طرف لٹک رہی ہوتی ہے. اس سے جو کھجور کے خوشے اور دانے گرتے ہیں تو میرے گھر کے جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ناسمجھ ہیں، وہ دانوں کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں. اور وہ ایسا ظالم ہے کہ وہ آ کر میرے بچوں کے منہ سے اس کھجور کو انگلی ڈال کر نکال دیتا ہے. اور وہ منافق تھا. اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات سنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارا درخت ہے، کیا اس درخت کو مجھ سے بیچو گے؟ اور اس درخت کے عوض میں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اس سے بہتر جنت میں اس سے بہتر کھجور کے درخت کا وعدہ کرتے ہیں. اس صحابی نے کہا، اس شخص نے کہا کہ میں اس درخت کو نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ درخت مجھے بہت عزیز ہے، یہ کھجور مجھے بہت عزیز ہے، میں اس درخت کو بیچ ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ہوں ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر، کیا میں اگر اس درخت کو خرید لوں اور خرید کر آپ کے حوالے کر دوں تو کیا میرے لیے بھی یہی خوشخبری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو دحدہ، بالکل تمہارے لیے بھی یہی خوشخبری ہے، بلکہ کوئی بھی اسے خرید کر کے دے دے تو اس کے ہر اس شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے پاس گئے جس کا کھجور کا درخت تھا، اس سے کہا کہ یہ درخت کیا مجھ سے بیچو گے؟ اس نے کہا یہ درخت تو میں نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ بہت قیمتی درخت ہے اور اس کا جو کھجور ہے یہ بہت انمول میرے نزدیک ہے. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر اس کی مناسب قیمت دے دوں تو؟ کہا تم کیا مناسب قیمت دے سکتے ہو؟ میں اسے نہیں بیچ سکتا. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم نے میرا وہ باغ تو دیکھا ہے جس باغ کے اندر 600 درخت ہیں کھجور کے اور جس کے اندر ایک محل تیار ہے. اس نے کہا تمہارے اس باغ کو کون نہیں جانتا؟ میں خوب جانتا ہوں. کہا کہ میں اس درخت کے بدلے، جس درخت کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے بدلے میں جنت میں درخت کا وعدہ کرتا ہوں، وہ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے اس باغ کے بدلے میں
تم سے وہ درخت خریدنا چاہتا ہوں. آپ بتائیں، ایک درخت ہے معمولی سا، اور اس کے بدلے میں صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی ہے، وہ صحابی گئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس باغ کے بدلے میں تم سے وہ درخت خریدنا چاہتا ہوں. وہ تو بیچنا بالکل نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اس باغ کی بات سنی تو وہ تیار ہو گیا، اور حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قیمتی باغ کے بدلے میں وہ درخت خرید لیا اس شخص سے، اور خرید کر کے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لیا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس درخت کا آپ تذکرہ فرما رہے تھے، جس درخت کو خریدنے کی آپ بات فرما رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ درخت آج سے آپ کا ہے، میں نے اس درخت کو خرید لیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ یہ تو اس کے لیے تھا کہ ایک درخت کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت کا وعدہ تھا، لیکن ابو دہدہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے اس باغ کے بدلے میں بے شمار ایسے جو ہے درخت تمہارے لیے اللہ رب العزت نے جنت میں لگا دیے، اور بے شمار محلات تمہارے لیے جنت میں تیار کر دیے. اور حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اس باغ کے پاس، جس باغ کے اندر ان کا گھر تھا، اس میں ان کی زوجہ تھی، بال بچے تھے. دروازے باغ کے پاس جاتے ہیں، کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، اپنی بیوی کو آواز دیا کہ ذرا تم باہر نکل آؤ. جب ان کی بیوی باہر آئی تو کہا کیا حکم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حکم نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس درخت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، اور اس باغ کے بدلے میں ہم نے وہ سودا کر لیا ہے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو زوجہ تھی، کیسا اللہ نے ان حضرات کو ایمان عطا فرمایا تھا، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، اللہ نے کیسا قوی ایمان عطا فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ ابو دہدہ تم نے بڑا قیمتی سودا کیا.